السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 7 ہے۔ حروف کی پہچان کریں گے، تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا سیکھیں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید لفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا سیکھا تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی، تو سب نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ حروف کی پہچان ہو جائے، حروف کے مخارج کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی اسی ویڈیو کے اندر۔ تو آپ نے ویڈیو کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأصحاب الیمین، حمزہ کو صاد کے ساتھ ملانا ہے۔ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لأصحاب، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، اور ہا کا مخرج ہم نے جب پڑھیں گے تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ خا اور ہا کی آواز نہ آئے، بلکہ ہا کھڑی زبر ہا ایسے پڑھنا ہے۔ بالیمین، میم زے یامین، یہ یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے اور آخر نون پہ ہم وقف کریں گے، نون ساکن ہو جائے گا۔ لأصحاب الیمین، لأصحاب الیمین، ثلۃ من الاولین، دیکھیں سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے سین پہ آتی ہے، تو سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملانا ہے، لام مشدد ہے۔ سلتم، دیکھیں تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے، تو ہم نے تا کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جب میم اور نون مشدد ہوں گے تو اس کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے، تو ہم نے تا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے۔ سلتم، غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ سلتم من الاولین، حمزہ کو واو کے ساتھ لانا ہے، واو مشدد ہے، اور جب واو کو پڑھیں گے تو ہمارے اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ واو کا مخرج آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ من الاولین، یہ مدہ اس کو دو حرکات لمبا کریں گے اور آخر میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وثلتم، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے، تو ہم نے اس کو ملانا ہے اور غنہ کریں گے۔ وثلتم من الاخرین، لام کے ساتھ جو الف ہے جب اس کے اوپر کھڑی زبر آگے حرکت آ جائے گی تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ من الاخرین، خا کو موٹا پڑھنا ہے، خا حروف مستعلیہ سے ہے۔ من الاخرین، را زی یا رین، یہ یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، آخر وقف کریں گے تو ان کو ساکن کرنا ہے۔ وثلتم من الاخرین، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، واو کو جب پڑھیں گے تو دونوں ہونٹ گول ہوں گے۔ صاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کرنا ہے، ساکن ہے، حمزہ کو صاد کے ساتھ ملانا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، با کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین مشدد ہے، اور جب شین کو پڑھیں گے
تو ہم نے سٹی کی آواز دینی ہے، وَأَصْحَابُ شِمَالِ، دیکھیں بعض لوگ پڑھتے ہیں نا شمال، لام زیر لے پڑھ جاتے ہیں، جبکہ لام زیر لی عربی لہجہ کے اندر پڑھیں گے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ بہت سے لوگ اس کی ایسے ہی غلطی کرتے ہیں، حروف کی پہچان نہیں ہوتی تو اس طرح پڑھتے ہیں۔ جن کو نہیں سمجھ، میں ان سے مخاطب ہوں کہ حروف کی پہچان ہی جب نہیں ہوگی تو پھر بندہ تلفظ کے ساتھ کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو حروف کی پہچان بھی کروائی جا رہی ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، ما، دیکھیں میم کے آگے الف ہے، اس کے اوپر چھوٹا مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ ما سواد کو موٹا پڑھنا ہے، سواد حروف مستعلیہ سے ہے۔ اصحاب الشمال، اور جب آخر پہ وقف کریں گے لام ساکن ہو جائے گا، لام کی ساکن کی آواز آنی چاہیے، اور میم کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ما اصحاب الشمال، دیکھیے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ فی سموم، فی فا زے یا فی، اس کو لمبا کریں گے۔ دیکھیے فی سمو یعنی کہ تیزی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو یا مدہ ہے یہ رہ جائے گی، تو ہم نے فا زے یا فی، یا مدہ ہے نا تو اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ فی سموم، سمو، سن پہ سیٹی کی آواز آئے گی، میم پیش واو مو، پہلے بھی بتایا واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج سے ادا ہوگا۔ میم پیش واو مو، واو مدہ بھی ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ فی سموم، پھر آگے دیکھیں میم کے نیچے زیر کی تنوین ہے، آگے واو مشدد ہے، واو حروف یا ملون سے ہے نا، تو ہم نے میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، غنہ بھی کریں گے۔ کیسے ملا کے پڑھنا ہے؟ فی سموم وحمیم، دیکھیں اگر یہ حروف کی پہچان ہی نہ ہوگی کہ ہم نے واو مشدد ہے تو میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے تو کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ فی سموم وحمیم۔ تو حروف کی پہچان دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ کس طرح ملانا ہے۔ دیکھیے واو مشدد ہے تو میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ فی سموم وحمیم، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، میم زے یا می، یہ یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ آخر میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، لیکن یہ کسی کام کے نہیں، جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، آخر پہ میم کی آواز آنی چاہیے۔ فی سموم وحمیم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے سبق کے اندر آپ کو صحیح حروف کی پہچان ہوگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ حروف کی پہچان کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے سبق میں۔ اللہ حافظ۔